اندھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آقا دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین مرحبا، اندھیرے سے اجالے کی طرف۔ آج ہم بالخصوص ایمان اور اسلام پہ فوکس کریں گے۔ ایمان ایک دولت ہے، ایسی دولت کہ جس کے جیسی کوئی اور دولت نہیں ہے۔ جو اپنے ایمان کو اس دنیا سے صحیح سلامت لے جانے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے جنت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر وہ گناہ گار ہے تو وہ اپنے گناہوں کی سزا ہو سکتا ہے کہ بھگتے، اور ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، لیکن ایمان کی وجہ سے اگرچہ وہ رائی کے دانے کے برابر ہو، ایک نہ ایک دن اسے جنت میں داخلہ حاصل ہوگا، اسے جنت میں داخل کیا جائے گا اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور پھر ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے، ایمان پر خاتمہ ہونا ضروری ہے۔ بھلے مرنے سے کوئی 10 منٹ پہلے بھی اسلام کو اور ایمان کو قبول کر لے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا، اگر اس کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ ایمان ہی کے حوالے سے آج کا پہلا سوال مفتی صاحب، کہ بعض لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا، ایمان لے کر آئے، کہ انہوں نے کسی کی تقریر سنی، وہ جذبات میں آ گئے، ایک جذباتی فیصلہ تھا اور جذبات کی رو میں بہہ کے انہوں نے ایمان کو قبول کر لیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا ایمان جو ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ ایمان وہ ہو جو تحقیق کے ساتھ ہو، سوچ سمجھ کر ہو۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، ایمان تو اس بات کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول ماننا۔ ٹھیک ہے۔ جس نے اتنا کلمہ پڑھ لیا ٹھیک ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو وہ مسلمان ہے، وہ مومن ہے۔ اب اس کے ساتھ یہ قید لگانا کہ نہیں جناب اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، اس کو پہلے تحقیق کرنی چاہیے، یہ اپنی طرف سے دین بنانے والی بات ہے، یہ اپنی طرف سے نیا دین ایجاد کرنے والی بات ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سے ایمان اسی کو کہتے آئے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی اور نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے۔ اب اس کے ساتھ جو تحقیق کی دم جوڑی ہے یہ غلط ہے سراسر۔ تحقیق فی نفسی ہی ایک اچھی چیز ہے کہ تحقیق ہو جائے تو اور زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کوئی کلمہ پڑھنے آئے بھی تو اس کو بولتے جاؤ بھائی پہلے تحقیق کر کے آؤ۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے راستے سے روکنے والی بات ہے کہ وہ تو خدا کے راستے پہ آنا چاہتا ہے، اور یہ موصوف جو ہے یہ اسے روک کر کہہ رہے کہ نہیں جا کے پہلے تحقیق کرو، اور اتنی دیر میں مر گئے تو کافر ہی مر جانا، تو پہلے تحقیق کر کے اس کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا۔ اسے قرآن مجید کے اندر کہا جاتا ہے صد عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے روکنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اس کی کئی جگہ پر مذمت بیان فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا قل یا اہل الکتاب لم تصدون عن سبیل اللہ من آمن، کہ اے حبیب تم فرماؤ کہ اے اہل کتاب تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لانے والے ہیں۔ تو جو ایمان لانے والے ہیں انہیں اللہ کے راستے سے روکنا یہ قرآن مجید کے اندر اہل کتاب یہودیوں کا اور عیسائیوں کا طریقہ قرار دیا گیا، لہٰذا یہ طریقہ کار ہی غلط ہے۔ اور یہ تحقیق اور دلیل اس کا مطالبہ کرنا، یہ بعض اوقات تو یوں لگتا ہے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے
حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا اور تورات مجھے عطا فرمائی اور یہ احکام دیے، تو انہوں نے کہا لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو نہیں آپ کی بات مانیں گے اے موسیٰ، ہم تو آپ کی بات نہیں مانیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو خود کھلم کھلا نہ دیکھ لے، ہمارے سامنے خود خدا ظاہر ہو، ہم خدا کو دیکھیں گے تب آپ کی بات مانیں گے۔ یہ ہے تحقیق، یہ ہے دلیل کہ تب تک نبی کی بات بھی نہیں مانیں گے کہ جب تک ان کے سامنے کوئی دوسری دلیل نہ آ جائے۔ اور اسی طرح کے مطالبات جو ہیں وہ کفار مکہ کیا کرتے تھے کہ ہم آپ کو اللہ کا نبی تب مانیں گے کہ جب آپ ہمارے سامنے چشمے جاری کر دیں مکے کی بنجر سرزمین کے اندر، اور یہاں پر باغات اگ آئیں، یہاں پر پھل پھول لگ جائیں، یا صفا مروہ کو سونے چاندی کا بنا دیں، اور یہاں پر پہاڑ ہوں اور آپ کے ساتھ دولت کے انبار ہوں، یا آسمان سے فرشتہ آئے، یا کوئی آسمان سے سیڑھی اترے اور اس سے کوئی فرشتہ نیچے آ وہ آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دے، ایسا کچھ ہو تب ہم آپ کو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ وہ اسی طرح کی دلیل کا مطالبہ کرتے تھے اور اسی طرح کی تحقیق چاہتے تھے۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کی اپنی طرف سے جو قیود اور شرائط لگانا ہے، یہ دین کے اندر اضافہ کرنا ہے۔ یہ ہے وہ چیز جس کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، کہ جس نے ہمارے معاملہ دین کے اندر کسی نئی شے کو شامل کر دیا تو وہ مردود ہے۔ بہت خوب۔ یہ شرط لگانا مردود ہے کہ جو دین کے اندر ہے ہی نہیں۔ اب دیکھ لیں کہ کیا یہ شرط دین کے اندر پہلے تھی کہ پہلے تحقیق کی جائے، تحقیق کر کے آئے گا تو اس کا اسلام معتبر ہوگا، ورنہ اس کا اسلام معتبر نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ڈائریکٹ دعوت دیتے تھے۔ آپ ان کو یہ فرماتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تم فلاح پا جاؤ گے، اور گواہی دو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس دعوے کے ساتھ ان کو دعوت دیتے تھے کہ تم جو ہے وہ اسلام قبول کرو۔ تو آخر وہ کون سی دلیل تھی کہ جو نبی پاک علیہ السلام ان کو پیش کرتے تھے یا وہ مطالبہ کرتے تھے، یا کبھی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو کہ کوئی بندہ آیا کہ جناب میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہیں پہلے جا کے تحقیق کرو؟ ایسا کبھی ہوتا ہی نہیں تھا۔ لوگ جو مسلمان ہوئے، جو تاریخ آپ پڑھیں صحابہ کرام کی، جو سیرت آپ پڑھیں، ان میں آپ کو یہی ملتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام ایک پیغام پہنچاتے تھے اور اس پیغام کو ماننے کا آپ فرمایا کرتے تھے۔ پھر صحابہ کرام نے جب دوسروں کو پیغام دیا تو وہ ان کو سامنے اتنا ہی بتاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول مبعوث فرما دیا ہے، اپنا نبی بھیج دیا ہے، تم اس کی بات مانو۔ اس کے ساتھ کہیں دلیل دی بھی جاتی تھی، کہیں نہیں بھی دی جاتی تھی۔ دلیل کے طور پہ عام طور پہ کیا ہوتا تھا کہ قرآن مجید کی آیات ان کو سنائی جاتی تھی، قرآن مجید کی آیات پڑھی جاتی تھی، تو وہ آیات کو سن کر، اس کی تاثیر کو دیکھ کر اور اس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر وہ اس کی طرف مائل ہو جاتے تھے۔ لیکن اس کا التزام نہیں تھا کہ کوئی ماننے بھی آئے تو اس کو بول دیا جائے کہ نہیں بھائی صاحب ابھی آپ ٹھہریے، جائیے جا کے تحقیق کیجئے، پہلے امراء القیس سے جا کے پوچھ لے کہ اس کی قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ اس کو مان لیا جائے یا نہ مان لیا جائے۔ اور ہر بندے میں تو صلاحیت بھی نہیں ہوتی کہ وہ فصاحت و بلاغت کا فیصلہ کر سکے، یہ تو بڑے بڑے شعراء و ادبا ہی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کبھی ایسا ہوا ہی نہیں، بلکہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جہاں پر بہت سارے قرائن سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اس نے جو کلمہ پڑھا ہے یہ اس نے کسی مقصد کی خاطر اور کسی مفاد کی خاطر پڑھا ہے، لیکن اس کے باوجود جب اس نے پڑھا ہے تو پھر اس کو قبول کیا گیا ہے، پھر اس کو قبول کیا گیا۔ جیسے بخاری شریف کے اندر حدیث مبارک ہے، ایک مرتبہ کسی جنگ کے موقع پہ ایک صحابی کسی کافر سے لڑ رہے تھے۔ اب وہ جو جس سے لڑائی کر رہے تھے اس نے مسلمانوں کو بڑا نقصان پہنچایا تھا لڑائی کے اندر، لیکن بالآخر لڑتے لڑتے ایک مرتبہ پھر وہ ایک مسلمان کے ہتھے چڑھ گیا۔ تو اب جیسے ہی مسلمان نے تلوار اٹھائی تو اس نے فوراً کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا تب جان چھڑانے کے لیے انہوں نے اس کو مار دیا۔ اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے اب ہر کوئی جیسے اپنے واقعات بیان کر رہا تھا کہ آج یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا، جیسے فوج اپنے بعد میں بیان کرتی، اپنی رپورٹ دیتی ہے، کارکردگی بیان کرتی۔ تو جب اس صحابی نے آ کے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک شخص نے یہ کلمہ پڑھا تھا تو میں تو سمجھ گیا کہ یہ تو جان چھڑانے کے لیے سارا کچھ ہے، تو میں نے تو کام تمام کر دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا کہ کیا واقعی تم نے اس کے کلمہ پڑھنے کے باوجود اس کو مار دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ وہ تو جان چھڑانے کے لیے پڑھ رہا تھا۔ تو فرمایا کہ کیا تو نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ جان چھڑانے کے لیے، اس نے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا یا اس نے دل سے پڑھا تھا؟ فَحَلَّا شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ،
تو نے اس کا دل چیر کے کیوں نہیں دیکھ لیا کہ اندر سے پڑھ رہا یا نہیں پڑھ رہا؟ تو فرمایا کہ میں اس سے بری ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس فعل سے بری ہوں کہ اس کے اندر جو ہے وہ میں اس کو جو ہے کوئی ویریفائی کروں یا اس کی تصدیق کروں کہ یہ ٹھیک کیا، میں اس سے بری ہوں. تو اب آپ دیکھیں کہ کس موقع کے اوپر ایک بندہ کلمہ پڑھ رہا ہے اور وہاں اس کو اس بنا پر انہوں نے یہ سمجھ کے کہ یار یہ تو اپنے مفاد اور مقصد کی خاطر پڑھ رہا ہے، تو انہوں نے اس کو جو ہے وہ ختم کر دیا. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی کلمے کو معتبر مانا. اللہ، بہت خوب. اس کلمے کو معتبر مانا جس میں ساتھ میں مفادات اور کے قرائن نظر آ رہے ہیں. جی. تو جب وہاں پر اسلام معتبر ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ہمارے پاس آتا ہے اور آ کے یہ کہتا ہے جی میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، اور آگے سے کوئی آگے سے اس کو یہ کہہ دے کہ بھائی آپ نے اچھی طرح تحقیق کر لی ہے، غور کر لیا ہے، نہیں کیا تو جائیے گھر جائیے، پہلے کچھ عرصہ مطالعہ کریں اور میرے ہی لیکچر سننا، کسی اور کے نہ سننا، اور اس کے بعد آ کے جنا پھر کلمہ پڑھنا. یہ دین کے اندر ایک نئی بدعت کی ایجاد ہے. یہاں تو یہ ہے کہ بھائی اگر کسی بندے کا ایمان بچتا ہے تو بچاؤ، یعنی کسی کو آپ ایمان کی دولت دے سکتے ہیں اور اسے ابدی جہنم سے بچا سکتے ہیں تو بچائیں. بہت خوب. تو ہمیں تو یہ درس دیا گیا، ہمیں تو یہ فرمایا گیا کہ اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو. تو لہٰذا اگر کوئی ہمارے چند جملوں سے ہی سمجھ جاتا ہے اور ہمارے چند جملوں کی وجہ سے اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جاتا ہے، یا کسی تقریر کی وجہ سے اس کے دل کے اندر جذبات کا تلاطم ہوتا ہے اور وہ ایمان قبول کر لیتا ہے، تو یہ بہت خوش آئند بات ہے. اس کو آگے پکڑ کے دوبارہ جناب اس کو جنت سے جہنم کی طرف پھیر دینا اور اسلام سے کفر کی طرف اس کا منہ موڑ دینا کہ نہیں جا کے تحقیق کرو، یہ سراسر غلط طرز عمل ہے. اور عام طور پہ یہ عقل پرستی کی انتہا کی ایک صورت ہوتی ہے. جو لوگ زیادہ ہی عقل کے چکروں میں پڑے ہوتے ہیں نا، تو یہ ان کا پرابلم ہوتا ہے کہ نہیں جی پہلے وہ عقل سے مانے، جی پہلے عقل سے سمجھے. ارے بھائی عقل وقل سے کیا سمجھے، وہ اسلام قبول کر رہا ہے، اس کو کرنے دو. اس کی موت کا پتہ ہے تمہیں کب مر جائے گا؟ اللہ، بے شک. ابھی تم نے اس کو واپس بھیجا کہ جاؤ بھائی تحقیق کر کے آؤ، وہ واپس مڑا راستے کے اندر مر گیا، گاڑی کے نیچے آ کے مر گیا، اٹیک ہو گیا، کوئی پرابلم ہو گیا، یا جانے کے بعد اس کا دل ہی بدل گیا. جی. تو اب اس کے کفر کا ذمہ دار کون ہے؟ اس لیے فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے، اور ایک فقیر نے نہیں، سینکڑوں فقہاء کرام نے اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اگر کسی عالم کو یا کسی بھی آدمی کے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے کلمہ پڑھاؤ اور وہ آگے سے تاخیر کرے، کسی اور کام میں لگا، ٹھہرو بیٹھو تم میں ابھی کرتا ہوں ذرا، اگر وہ تاخیر کرے گا تو فرمایا کہ اب یہ بھی کلمہ پڑھے ساتھ، کہ اس نے اتنی دیر تک اس کے کافر رہنے کے اوپر رضامندی کا اظہار کیا. کلمہ پڑھا کے فوراً مسلمان کرتا ہے، لیکن یہ اتنی دیر راضی رہا، حتیٰ کہ اس کا حکم یہاں تک ہے. اور یہ بلکہ یہاں اس کی میں وضاحت بھی کر دوں کیونکہ بعض اوقات لوگ یہ غلطی کرتے ہیں. کوئی شخص آتا ہے اور آ کے کہتے ہیں کہ میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں، تو لوگ بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی چلتے ہیں مولوی صاحب کے پاس چلتے ہیں، یا مسجد میں چلتے ہیں، مسجد میں جا کے کلمہ پڑھو، یا اس طرح کرو آج جمعہ رات ہے کل جمعہ ہے، تو کل جمعے کے اندر نا وہاں پر نماز جمعہ کے بعد سب کے سامنے کلمہ پڑھنا، یا غسل کر کے آ جاؤ، یا غسل کر کے آ جاؤ. اب دیکھیں اس میں کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل تک تو آپ نے اس کو کافر رہنے دیا. اللہ. جی. یا آپ نے کہا کہ چلا مولوی صاحب کے پاس چلتے، اب ہو سکتا ہے مولوی صاحب نہ ہو مسجد میں، تو اگلی نماز میں ملیں گے، تو 4 گھنٹے تو آپ اس کے کفر پہ راضی رہے. تو علماء کرام نے فرمایا ہے کہ فرض ہے کہ جب کوئی بندہ یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے آپ کلمہ پڑھا دیں، تو جس بندے کو کہا پہلی فرصت کے اندر، پہلی فرصت سے مراد ہے کہ ایٹ دا سیم ٹائم، اسی وقت وہ اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے، باقی ساری جتنی چیزیں ہیں وہ بعد میں کرتا رہے. اب اس کو ذرا تھوڑے سے اسلام کے احکام بتانے ہیں، اس کو غسل کا کہنا ہے، اس کو کچھ جو ہے لوگوں کے سامنے اس کا اسلام کا اظہار کروانا ہے، یہ سارے کام بعد میں کرے، پھر جتنا مرضی کرتے رہے، لیکن اسی وقت اسی لمحے کے اندر اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرے. میں آپ کو اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں. ہمارے ہاں دارالفتہ کے اندر کیا ہوتا تھا، لوگ اسلام قبول کرنے آتے تھے کنز الایمان دارالفتہ میں گرو مندر میں. تو اب ہوتا یہ تھا کہ وہ باہر آ کے وہ گیٹ کیپر کو بولتے تھے کہ جی ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں. تو جو گیٹ کیپر ہوتا تھا وہ کہتا تھا چلے جی اندر مفتی صاحب ہے، چلتے ہیں ان کے پاس. اب وہ ہمارے پاس لے کے آتا، پڑھا لکھا نہیں ہوں گے، پڑھا لکھا نہیں تو ہمارے پاس لے کے آتا. تو ایک مرتبہ جب اس طرح ہوا نا، تو ہم نے اس کو کہا، ہم نے پہلے وہ گیٹ کیپر کو یاد کرایا کہ کسی کو کلمہ کیسے پڑھاتے ہیں. اس
کو کہا جب تمہیں کوئی یہ کہے نا جی مفتی صاحب کے ہاتھ پہ مجھے کلمہ پڑھنا ہے پھر تو فوراً لے کے اندر آ جاؤ، پھر باقی سارے کام چھوڑ دو، اچھا ٹھیک ہے، اس کو فوراً اندر لے کے آ جاؤ۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے ٹھیک ہے، تو پھر ہم تک نہیں لے کے آؤ، ادھر آن دا گیٹ ٹھیک ہے، وہیں پر اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرو، اس کے بعد ہمارے پاس لے کے آؤ، باقی سارے کام ہم خود کر لیں گے سمجھانے کے اور جو کچھ کرنا ہے۔ لیکن جب تمہیں اس نے یہ کہا نا جی میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں تو تم آگے تاخیر نہ کیا کرو، کلمہ وہیں پڑھاؤ اور اس کے بعد ہمارے پاس لے کے آؤ۔ ہم کہتا ہی کہ یہ جی میں نے تو مفتی صاحب کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرنا ہے، تو پھر باقی سارے کام وائنڈ اپ اور اسی وقت اسی لمحے کے اندر اس کو لے کے اور آتے ساتھ ہی ہمیں بتا دو جی اس نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہے۔ اور ہمارا معمولی ہوتا تھا کہ جیسے ہی کسی نے کہا جی مجھے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ہے تو ہم سارے کے سارے کام وہیں پر ایک سیکنڈ کے اندر بند، اور اس کو جی پڑھیے آپ کہ میں اپنے جو ہے وہ سابقہ مذہب سے توبہ کرتا ہوں اور پھر پورا جو کلمہ پڑھا کے مسلمان کرنا تھا وہ کرتے تھے۔ تو حکم شرعی یہ ہے۔ اب یہ جو حکم شرعی ہے یہ میں نے عرض کیا کہ ایک فقیہ نے نہیں، سینکڑوں فقہائے کرام نے اپنی کتابوں میں لکھا ہوا، اب جو فقہ کی کتاب اٹھائیں جہاں یہ مسئلہ ہوگا وہاں پر یہ لکھا ہوگا۔ یہ جو پچھلی 13 صدیوں کے اندر ہزاروں فقہا گزرے اور محدثین گزرے، یہ سارے کے سارے اسی وقت اسی لمحے فوری طور پہ کلمہ پڑھانے کا جو فرماتے آئے، اور یہ کہتے ہیں کہ جس نے تاخیر کی تو یہ گویا اس کے کفر پہ راضی ہوا، اب یہ بھی نئے سرے سے کلمہ پڑھے۔ تو یہ سارے کے سارے ٹھیک تھے، یا آج کل کے یہ بیچارے جو نئے اٹھ کے آ جاتے ہیں جنہوں نے خود پتہ نہیں دین کو پڑھا نہیں ہوتا اور کیافہ شناسیاں وغیرہ پڑھا کے جناب وہ لگے ہوتے ہیں لوگوں کو دین سکھانے، تو اب وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ بندہ آئے گا تو پہلے آپ اس کو بٹھائیں، چائے شاہ پلائیں، پوچھیں کہاں سے آئے، پورا اس کا شجرہ نسب پتہ کریں، پھر وہ بولے جی آپ کیوں اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں، خیریت ہے، طبیعت ٹھیک ہے آپ کی، اس کے بعد پھر اس کو بولے تحقیق کیا یا نہیں کی، کیا تو کیا کی، نہیں کی تو جاؤ کر کے آؤ۔ یہ جو لاڈیاں ہیں نا اس کے کرنے کی یہاں پر اجازت نہیں ہے۔ یہاں پر حکم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہے فوری طور پہ اسے کلمہ پڑھائیں، مسلمان کریں، اور اب اس کو بولے کہ اب تم اسلام کے احکام بھی پڑھو، اسلام کی تحقیق بھی کرو تاکہ تمہارا دل اسلام پہ اور جمے۔ اب تحقیق کرو تاکہ تمہارا دل اسلام پہ اور جمے، لیکن تاخیر کرنے کی، ڈیلے کرنے کی کسی صورت اجازت نہیں۔ مجھے آج بھی یاد ہے ساؤتھ افریقہ میں ایک مرتبہ تھا تو میرے ساتھ اسد بھائی تھے، تو ہم کسی پیٹرول پمپ پہ گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہے تھے، تو اسد بھائی نے یا کسی اور اسلامی بھائی نے جو پیٹرول پمپ پہ وہ پیٹرول ڈال رہا تھا اس کو ایسے ہی کہا کہ تمہارا مذہب کیا ہے، یہ اس طرح کی بات کرتے کرتے اس کو اسلام کی دعوت دی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے جی میں اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ اب اس کو جب یہ کہا نا کہ تم اسلام قبول کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دے گا، ہمیشہ کی نعمتیں، تو اس نے کہا جی میں تو کلمہ پڑھنے کو تیار ہوں، اسے وہی کلمہ پڑھا دیا۔ اب اس سے پھر وہیں پر اسد بھائی نے یا کسی اور اسلامی نے سوال کیا، یہ جو ہم نے راہ چلتے کلمہ پڑھا دیا اس کے بعد ہو سکتا ہے ہمارا ادھر آنا ہی نہ ہو، تو اس کو پڑھانے کا کیا فائدہ ہوا؟ ہو سکتا ہے بعد میں یہ پھر بدل جائے، یا اس نے پڑھ لیا لیکن بعد میں کبھی یہ تو اپنے کام کاج میں لگا ہوا غریب آدمی ہے، اس کو یاد بھی نہیں رہے گا میں نے کلمہ کبھی پڑھا تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے لیکن یہ بتائیے ہم اس کو ابھی ہم نے کلمہ پڑھایا اور ہم نکل گئے، یہ اگلے منٹ کے اندر اگر مر جائے تو کس حال میں مرے گا؟ اللہ ایمان کی، مسلمان یا کافر؟ مسلمان۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہرگز نہ مرنا مگر حالت ایمان میں۔ تو میں نے کہا یہ مرے گا تو حالت ایمان میں نا، تو بتاؤ ذرا پڑھانے کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ اللہ جی، یہ ہو سکتا ہے بعد میں پھر بدل جائے، وہ تو ہو سکتا ہے نا جی، لیکن ہو سکتا ہے نہ بدلے، جی، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے بعد میں اسلام کی کوئی چیز بھی نہ سیکھے، ٹھیک ہے نہ سیکھے، لیکن مسلمان تو ہو گیا۔ جی، حدیث مبارک میں جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے بخشش کے بارے میں بیان فرمایا، جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے بخشش کا بیان فرمایا، وہ فرمایا کہ کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اللہ تعالیٰ اسے بھی جہنم سے نکال دے گا۔ سبحان اللہ، رائی کے دانے کے برابر، رائی کا دانہ جو ہے وہ یہاں رکھتے چاول کے دانے کے برابر ہے، اسے بھی چھوٹا ہوتا ہے، اتنا چھوٹا دانہ۔ تو بتائیے کہ جس کو ہم نے راہ چلتے کلمہ پڑھا دیا، رائی کا دانہ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ بے شک، اس سے بھی ہو سکتا ہے زیادہ، اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کون سا کوئی پیرامیٹر کو تھرمامیٹر یا کوئی میجرمنٹ لے کے اس کا ایمان چیک کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم نے جس کو کلمہ پڑھایا ہے تو اس کے دل میں کم از کم اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا نام اور نبی پاک علیہ السلام کا نام ایسا بس گیا ہے کہ اس کا ایمان ہم سے بھی اچھا ہو، اس کا ایمان ہم سے بھی اچھا ہو۔ تو
یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سبحان اللہ، سبحان بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پہ ثابت قدم رہے، چھوڑا نہیں، جی تتنزل علیہم الملائکہ، سبحان اللہ، ان پہ فرشتے اتریں گے، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف نہ کرو غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور تمہیں بشارت اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، تمہارے ہم دنیا میں بھی دوست ہیں آخرت میں بھی دوست ہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ سبحان اللہ، نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ۔ تو یہ ساری بشارتیں اس کے اوپر صادق آ جائیں گی اگر وہ ایمان اس نے لے آیا اور اس کے بعد ثابت قدم رہا، ایمان چھوٹا نہیں ہے اس سے۔ تو اب غور کریں کہ کیا یہ کوئی فائدہ نہیں ہے؟ کیا یہ تحقیق کے بغیر کیا اس کے دل کے اندر ایمان نہیں آتا تھا؟ آ گیا اس کے دل کے اندر ایمان۔ تو کیا تحقیق اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے، اس کا ایک فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن تحقیق کے نام پہ کسی کے کفر پہ راضی ہونے کا تو مطلب کوئی نہیں بنتا۔ اگر وہ اسلام قبول کر رہا ہے تو فوری طور پہ اس کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دینا چاہیے۔ جی بہت خوب صاحب، اسی چیز کو ذرا اور آگے بڑھاتے ہیں۔ بات ہوئی کہ وہ لوگ جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے جو انہیں تحقیق کرنی چاہیے۔ اچھا، جو پیدائشی مسلمان ہیں جنہوں نے مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی ہے، ان کو بھی تقریباً یہی بات کہی جاتی ہے کہ پیدائشی مسلمان ہونا کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، تو باپ دادا کی تقلید میں آپ نے ایمان اور اسلام قبول کیا ہے، آپ اسلام کی اصل روح سے، اس کے فلسفے سے، اس کے مقصد سے آگاہ ہوں، ایسا اگر ایمان ہے تو یہ جو ہے وہ معتبر ہے۔ پہلی بات تو اس پر بھی وہی عرض کروں گا کہ یہ کہاں لکھا کہ وہی معتبر ہے؟ ٹھیک ہے، کہ آپ خود جب تک تحقیق نہیں کریں گے تو وہ جو پیدائشیہ مسلمان تھے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اگر اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے تو وہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے کان کے اندر اذان دینے کا کیا مطلب ہے؟ اس کو لفظ اللہ سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کی تاکید کی جائے، 10 سال کا ہو جائے تو سختی کے ساتھ نماز پڑھوائی جائے۔ اس عمر میں تو تحقیق نہیں ہوتی، اس وقت کیا ہوتا ہے، مسلمان یا کافر؟ جی مسلمان۔ کیوں؟ اس کا تو ایمان معتبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک تحقیق نہیں کی اور جب تک فلسفی نہیں سمجھی تب تک وہ مسلمان، اس کا ایمان معتبر نہیں ہے، تو جس کا ایمان معتبر نہیں ہے وہ تو اسلام سے فارغ ہی ہوا نا۔ تو پھر یہ 10 سال تک کا بچہ کیا ہوتا ہے، یہ 15 سال تک کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اور معاذ اللہ اس جملے کی تھوڑی سی وسعت میں جائے نا تو میرے خیال میں پاکستان کی 90% آبادی جو ہے نا اسلام سے فارغ ہو جائے، بلکہ پوری دنیا کی ہو۔ جی، یعنی آپ سب کو لے کتنوں نے تحقیق کی ہوئی ہے، کتنوں نے تحقیق کی ہوئی ہے۔ اچھا، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جو یہ کہنے والا ہوتا ہے نا اس کے پاس پڑوس میں بیٹھے ہوئے سارے اسی کیٹیگری میں آ رہے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کوئی تحقیق نہیں کی ہوتی، وہ اسی کو اپنا محقق اعظم اور اسی کی تقلید کے اندر سارا کچھ مان رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر کدھر گیا ایمان، کدھر گیا اسلام اور کدھر گیا تقلیدی ایمان؟ تو لہٰذا بعض اوقات صرف لمبی چھوڑ دینے سے جو ہے نا وہ کام نہیں چلتا۔ بات یہ ہوتی ہے کہ کسی حکم شرعی کو ثابت کرنے کا کوئی طریقہ ہوتا ہے، یا وہ قرآن میں ہوتا ہے یا وہ حدیث میں ہوتا ہے، یا قرآن و حدیث سے استنباط کر کے مجتہدین نے اور علماء دین نے بیان کیا ہوتا ہے تو اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ لیکن جو مسئلہ کہیں ہو ہی نہیں اور اس کو خام خواہ ادھر ادھر گھما پھرا کے بنا دیا جائے، اس مسئلے کا کوئی اعتبار نہیں، وہ وہی بدعت ہے جو دین کے اندر نئی ایجاد کے جو مسترد ہے، مردود ہے، جس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور لفظ ہے، میں وہ عرض کروں گا۔ ہاں، یہ جو تقلیدی ایمان کی بات کی، ٹھیک ہے، یہ وہ مسئلہ ہے جو کتابوں میں لکھا ہوا کہ مقلد کا ایمان معتبر ہے یا نہیں۔ مقلد کا مطلب یہ نہیں کہ جو حنفی شافی اس کا ایمان معتبر ہے یا نہیں، مقلد کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان میں تقلید کرتا ہے۔ ہم تو فقہ میں تقلید کرتے ہیں، ہم امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہیں، دنیا کے اندر امام شافعی کے مقلد ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے مقلد ہیں۔ مسلمانوں کی جو اہل سنت کی 99% جو تعداد ہے وہ ان 4 اماموں میں سے کسی کی مقلد ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ فقہ کے اندر ہے، ایمانیات کے اندر نہیں، ایمان کے اندر نہیں۔ اچھا، اب یہ جو تقلیدی ایمان ہوتا ہے اس کا ایک معنی ہے، ہوتا کیا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تقلیدی ایمان معتبر نہیں ہے، تحقیقی ایمان معتبر ہے، اکثر تو ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو لفظ ہے یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، ایک اصطلاح ہے۔ علم الکلام کے جو ماہرین ہیں جنہیں متکلمین کہا جاتا ہے، انہوں نے یہ لفظ کس معنی میں استعمال کیا۔ تقلیدی ایمان یہ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس وجہ سے فلاں شے پر ایمان رکھتا ہوں کیونکہ فلاں بندہ اس پہ ایمان رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ نہ ایمان رکھے تو میں بھی گیا۔ اچھا، میں اس پر ایمان اس لیے رکھتا ہوں کہ چونکہ یہ مانتا ہے، اگر یہ نہ مانے تو میں بھی نہ مانوں۔ جیسے کوئی شخص یہ کہے کہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی اس لیے مانتا ہوں کہ میرے پیر صاحب مانتے ہیں،
اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے پیر صاحب نہ مانے تو میں بھی نہیں مانوں گا. جی یہ ہے تقلیدی ایمان. اس کا تو کوئی اعتبار نہیں ہے کیونکہ یہ ایمان ہی نہیں ہے. یہ تو خود ہی اس نے خطرے کے اوپر رکھا ہوا نا کہ وہ مان رہا تو میں مانوں, نہیں مانا تو میں بھی نہ مانوں. تو یہ تصدیق جازم جسے کہا جاتا ہے یہ وہ ہے ہی نہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے ماحول میں, اپنے ماں باپ میں, اپنے خاندان میں ان سب کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو مانتے ہیں, جنت جہنم کو مانتے ہیں, فرشتوں کو مانتے ہیں, کتابوں کو مانتے, تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ ماننا حق ہے, برحق ہے, لہذا وہ بھی ان کو برحق ہی مانتا ہے. اب اس کے دائیں بائیں والے بلے سارے کے سارے ماننے سے انکار کر دیں, یہ نہیں چھوڑے گا. تو یہ ایمان تحقیقی ہی ہے, یہ ایمان بالکل قطعی, حتمی, ثابت اور مسلم اور معتبر اور مستند ایمان ہے. اس کو ایمان تقلیدی نہیں کہا جاتا. ٹھیک ہے. اچھا پھر ایک اور بات میں عرض کروں گا کہ یہ جو تحقیق کی رٹ لگاتے ہیں, بھائی آپ تحقیق سے کیا مراد لیتے ہیں, تحقیق سے کیا مراد ہے, اور تحقیق کا دائرہ کتنا وسیع ہے, آپ کس شے پہ تحقیق کریں گے. تحقیق تو ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پہ, کہ آپ تحقیق کرتے ہوئے استدلال کریں کہ مخلوق کا وجود ہے, اس کا مطلب ہے کہ خالق بھی ہے. جیسے ایک بڑی بدیہی سی بات ہوتی ہے کہ اگر شے کوئی بنی ہوئی موجود ہے تو اس کا مطلب کہ اس کا بنانے والا بھی ہے. یہ دلیل ہے وجود باری تعالیٰ پہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ دلیل آپ کی جو سیرت طیبہ ہے وہ بھی بنے گی کہ ایک ایسی ہستی کہ جو ایک ایسے معاشرے کے اندر پیدا ہوئی جس معاشرے میں پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے, جہاں کوئی بہت زیادہ حکمت کی باتیں نہیں تھی, حکمت سکھانے والے نہیں تھے, لیکن اسی معاشرے کے اندر ایک ہستی پروان چڑھتی ہے اور وہ یکدم ایسا کلام پیش کرتی ہے کہ جس کی نظیر کائنات کے اندر نہیں ہے. وہ ایسا دین پیش کرتی ہے کہ جو دین انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے. وہ حکمت کی ایسی باتیں بتاتی ہیں کہ جس کی مثل نہیں ملتی. پھر اس کا اپنا کردار اس قدر شاندار ہے کہ جو اس کے صدق اور اس کی امانت اور اس کی صداقت کے اوپر دلالت کرتا ہے. یہ مقدمات ہوتے ہیں جن کو ترتیب دے کے تسلیم کیا جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ قیامت کی کیا تحقیق کریں گے آپ, جی آئے گی یا نہیں آئے گی. آپ جنت کی کیا تحقیق کریں گے, ہے یا نہیں, اور ہوگی یا نہیں. آپ جہنم کی کیا تحقیق کریں گے, آپ جو ہے وہ تقدیر کی کیا تحقیق کریں گے. آپ فرشتوں کے بارے میں کیا تحقیق کریں گے, کون سی تحقیق سے ان کو ثابت کریں گے. اگر آپ کہیں جی ہم قرآن پڑھ کے کریں گے تو بھائی قرآن کافر تھوڑی پڑھے گا. قرآن کو تو مانے گا تو مسلمان مانے گا, کافر تو بولتے میں کتابوں کو نہیں مانتا, لہذا اس میں لکھی ہوئی باتیں تو میرے لیے معتبر نہیں ہیں. جو مسلمات عند الخصم ہوتے ہیں, یعنی مد مقابل کے نزدیک جو تسلیم شدہ حقیقتیں ہوتی ہیں, ان پر مدار رکھ کے دلیل ترتیب پاتی ہے. تو جو بندہ قرآن کو مانتا ہی نہیں ہے تو اس کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ جنت ہے, جہنم ہے, فرشتے ہیں اور پہلی کتابیں بھی تھیں. تو وہ کیا تحقیق کرے گا. اب بتا دیں ذرا تحقیق کا راستہ کیا ہے. تحقیق آپ جو کر سکتے ہیں, آپ کے عقلی دلائل سب سے زیادہ تو اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پہ ہو سکتے ہیں. اس کے بعد آپ بہت سارے دلائل سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ثابت کر سکتے ہیں. پھر آپ بہت سارے دلائل سے قرآن پاک کی حقانیت اور اس کی جو فصاحت و بلاغت کی وجہ سے اس کا صدق ہے اسے ثابت کر سکتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ اتنی تحقیق کے بعد اگر کسی نے اسلام قبول کرنا ہے تو پھر یہ بتا دیں کہ 14 صدیوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اتنی تحقیق کے بعد مسلمان ہوئے ہیں. جی. اور جب انہی کا ایمان معتبر ہے, تحقیقی ایمان اس کا نام ہے اور یہی ایمان معتبر ہے, تو بقیہ تو ساری دنیا ہی آج تک غیر تحقیقی رہ گئی نا. تو پھر تو ان سب کا ایمان ہی معتبر نہیں. تو ہم ایسے خوشی کے اندر پھر رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مسلمان جو ہے نا وہ دوسرے نمبر پہ سب سے زیادہ ہیں. یہ تو پتہ چلا یہ تو آخری نمبر پہ آ رہے ہیں. جی. باقی سارے مذاہب کے ماننے والے مسلمانوں سے زیادہ ہو گئے. مسلمانوں میں تو 50 60 70 ہزار لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ بندے ہوں گے جنہوں نے تحقیق کی ہوگی. بقیہ کا تو کسی کا ایمان ہی معتبر نہیں ہے. تو پھر ایسے ہی خام خواہ خانے بنائے ہوئے جو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے لکھے ذرا خانے کے اندر. تو اس لیے یہ باتیں جو ہے نا یہ خام خواہ کی ہیں. ہمیشہ سے یہی طریقہ چلتا آیا ہے کہ اسلام ایسے ہی قبول کیا جاتا تھا کہ ایک بندہ آتا تھا وہ کسی بھی شے کی وجہ سے اسلام سے متاثر ہو جاتا تھا. بعض اوقات تو یہ ہوتا تھا, بلکہ اب بھی ہوتا ہے. اچھا اگر وہ ہو جائے نا تو اب یہ سارے مان لیں گے. وہ کیا, کسی مسلمان نے کسی غیر مسلم کی بڑی مصیبت کے اندر مدد کی اور اظہار کر کے مدد کی, ٹھیک ہے, اس کے لیے بڑی قربانی دی اور اس کے لیے بڑا کچھ کیا, تو وہ مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر مسلمان ہو گیا. ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کہ کسی مسلمان کے اخلاق سے متاثر ہو کر اس کے جو ہے اس کے اخلاص سے متاثر ہو کر اس کے بے غرضی سے متاثر ہو کر انسانیت کی خدمت سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں. تو بھئی یہ تحقیق تو نہیں ہے. اس کا دین کی تحقیق اور دین کے عقیدوں کی تحقیق سے کیا تعلق ہے.
یہ تو اس بندے کا پرسنل میٹر ہے. ہو سکتا ہے اس کے ماں باپ نے اچھی تربیت کی تھی, ہو سکتا ہے کبھی وہ خود اس مصیبت سے گزرا ہوا ہے اس لیے اس کا دل پسیجتا ہے اور وہ اس لیے دوسروں کی مدد کر دیتا ہے. ایسی جگہ اگر اسلام قبول کا واقعہ آئے گا نا تو یہ سارے گئے سبحان اللہ, واہ کیا بات ہے یار, دیکھا نا, دیکھا مسلمان کا کردار, دیکھا مسلمان ہو گیا. بھائی کردار دیکھ کے مسلمان ہونا بہت خوبصورت بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے. نبی پاک علیہ السلام کا کردار تھا جس کو نمونے اور مثال کے طور پہ لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا. لیکن عرض یہ ہے کہ عام مسلمان کا کردار تحقیق نہیں کہلاتا, یہ تحقیق نہیں کہلاتا. تو یہاں تو آپ اتنا خوشی کے ساتھ جناب وہ کہہ رہے ہو واہ جی واہ سبحان اللہ, کردار دیکھ کے اخلاق دیکھ کے مسلمان ہو گیا. تو تحقیق کدھر گئی؟ ابھی تو تھوڑی دیر پہلے تحقیق اتنی ضروری تھی کہ تحقیق نہ کرے تو بیچارہ پیدائش سے لے کے 40 سال کا ہو گیا اور اس کا ایمان معتبر نہیں تھا. اور ابھی ایک بندہ جو دوسرے کے اخلاق کو دیکھ کے مسلمان ہوا تو پہلے منٹ کے اندر ہی اس کا اسلام بڑا معتبر ہے, وہ بڑا پکا مسلمان ہے. ہاں بس بالکل یہ صحیح مسلمان ہے, دیکھا نا, کیونکہ یہ کردار سے مسلمان ہوا دیکھ کے. تو 40 سال والا بیچارہ معتبر نہیں ہے, 1 منٹ کے اخلاق والا معتبر ہو گیا. تو خود اسی کے اندر کنٹراڈکشن ہے. اچھا پھر ایک اور بات میں عرض کروں گا, جو کیا ہر بندہ تحقیق کر سکتا ہے؟ نہیں. جو بندہ, جس بندے کو پڑھنا ہی نہیں آتا, پتوں کی میں رہنے والا گاؤں میں, وہ کیا ٹھیک ہے, جس بندے کو پڑھنا ہی نہیں آتا, جس بندے کو دقیق باتیں سمجھنی نہیں آتی, تو وہ مسلمان ہو سکتا ہی نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا, لیکن وہ تحقیق تو نہیں کر سکتا, تو پھر کہاں سے مسلمان ہوگا؟ اچھا اسی طرح اگر کوئی بوڑھا مرد, بوڑھی عورت, کسی گاؤں کی, کسی جنگل بیابان کی, کسی صحرا کی رہنے والی, جس بیچاری کو نہ پڑھنا آتا ہے نہ اس کو پیچیدہ باتیں سمجھ آتی ہیں, تو اس کو جو کلمہ پڑھا کے مسلمان کریں گے تو اس کا ایمان معتبر ہوگا؟ اس نے تو کوئی تحقیق نہیں کی. اگر اس کا معتبر ہے تو یہ کون سا ایمان ہے کہ جو آدھی جگہوں پہ معتبر ہے, آدھی جگہوں پہ غیر معتبر ہے؟ اور اگر اس کا بھی معتبر نہیں تو میرے خیال میں اس کا قائل ہی کوئی نہیں ہوگا کہ کسی بوڑھے کو, بڑھیا کو کلمہ نہیں پڑھا سکتے. اچھا اسی طرح کوئی بچہ ہے, 8-9 سال کا بچہ ہے, جس کا دماغ جو ہے وہ فلسفے کے دلائل سے مراد فلسفے کے دلائل نہیں ہے, وہ تو اتنے کو ہوتے بھی نہیں ہے, مراد یہ کہ عقلی دلائل کو اتنے نہیں سمجھ پاتے, تو اس کو اگر کلمہ پڑھا دے تو اس کا اسلام معتبر ہوگا؟ یا اس کو یہ بولیں گے نہیں کہ تمہارا اسلام معتبر نہیں ہے؟ تو ایسی بات عملی طور پر تو ہے ہی نہیں. عملی طور پر تو ہے ہی نہیں کہ آپ بوڑھے بوڑھیوں کے اسلام قبول کرنے کے باوجود ان کے اسلام کے غیر معتبر ہونے کا بول دیں, یا آپ بچوں کے اسلام کے غیر معتبر ہونے کا بول دیں. تو یہ اچھا اس کی وجہ اس کی وہی ہے جو میں نے پہلے عرض کی کہ جو لوگ ہر وقت عقلی سوچتے رہتے نا, تو عقل, تحقیق, ریسرچ ان کی نظر میں اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اب جو اس کی چھتری کے نیچے نہیں ہے نا, وہ کہتے ہیں یہ دھوپ میں ہی کھڑا ہے اور اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان اصل چیز کس چیز کا نام ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ بندہ مسلمان ہو گیا یا اس کو مسلمان اس کو کر دیں, اس نے کلمہ پڑھ لیا. ایمان کی جو تعریف, جو ڈیفینیشن ہے, اگر یہ کسی پر صادق ہے تو وہ مومن ہے, اس کا اسلام معتبر ہے. اسلام کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ بندہ ان باتوں کو دل سے سچا مانے جن باتوں کا سچا ماننا ضروری ہے دین کے اعتبار سے, ٹھیک ہے, جنہیں ضروریات دین کہتے ہیں. اس کی ایک خاص ڈیفینیشن ہے لیکن میں آسان سے آسان الفاظ کے اندر عرض کرنا چاہ رہا ہوں. اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ماننا, سارے نبیوں کو ماننا, ساری کتابوں کو ماننا, اور فرشتوں کو ماننا, جنت جہنم کو ماننا, آخرت کو ماننا. یہ بہت بنیادی سی چیزیں ہیں. جو ان کو مانتا ہے اور ان کو سمجھتا ہے کہ جو ان کے بارے میں دین اسلام میں کہا گیا ہے وہ برحق ہے, میں اسے تسلیم کرتا ہوں, کرتی ہوں, وہ مومن ہے, وہ مسلمان ہے. یہ ہے ایمان کی تعریف. اس ایمان کی تعریف میں کہیں یہ شامل نہیں ہے کہ وہ ادھر سے تحقیق کرے, یہاں سے تحقیق کرے, یہاں سے تحقیق کرے. جہاں یہ تعریف صادق آ گئی وہاں پر ہی ایمان کا معنی صادق آ جائے گا. تو اصل مقصود یہ ہوتا ہے, ورنہ تو بڑے بڑے بزرگوں کے بارے میں یہ آیا ہے, ایون کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں, جو ساری زندگی تحقیق کرتے رہے. جی بہت مشہور واقعہ. ساری زندگی تحقیق کے بعد انہوں نے آخر میں لکھا ہے کہ گواہ رہنا میں گاؤں دیہات کی بوڑھی عورتوں کے ایمان پر مرتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. کہ جو ان کے دلوں کے اندر ایمان ہے نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور دین کے بارے میں اس ایمان پہ مرتا ہوں. وجہ یہ ہے کہ عقلی دلائل کی اہمیت اپنی جگہ ہے, ٹھیک ہے, لیکن بہت مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ بہت زیادہ عقل مند ہے.
وہ مت مار دیتا ہے آدمی کی. یہ جتنے بھی دہریے ہیں جی اور جتنے دہریوں کے لیڈر گزرے ہیں جنہوں نے خدا کے وجود باری تعالیٰ کے انکار پر کتابیں لکھی ہیں، یہ ساری عقل ہی کا تو پرابلم تھا ان کا. جی تو ان کا کیا تھا کہ شیطان ان کو جس راستے کے اوپر چلاتا رہا اسی پہ چلتے رہے بالآخر خدا کا انکار کر کے بیٹھ گئے. تو عقل کے اندر شیطان کی مداخلت بہت ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں ایمان جو ہے وہ بعض اوقات ایک ان پڑھ کے اندر اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ عقل مند تو دلیلیں سن کے بیچارہ وسوسے کا شکار ہو کے پریشان بیٹھا ہوتا ہے کہ ہاں یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یار واقعی ایسا ہے، اسلام کی بات سچی بھی ہے یا نہیں، وہ بیچارہ وسوسے کا شکار ہوتا ہے. اور یہ جو ان پڑھ آدمی یا مرد یا عورت ہوتے ہیں یہ بولتے ہو بھائی یہ ساری دلیلیں رکھو اپنے پاس، ہم نے مانا خدا کو، ہم مانتے اللہ کے نبی کو، سبز گنبد والے آقا کو مانتے. وہ ایسے جملے بول کے اپنے ایمان کا ایسا اظہار کریں گے کہ یقین کریں اچھوں کو اپنے ایمان پہ شرم آئے کہ یار ہم سے اچھا تو ان کا ایمان ہے. ایسی تکلیف کے اندر، دکھ اور مصیبت کے اندر ان کا ایک ہی جملہ تھا، جو اللہ کی رضا، جو اللہ کی رضا. اور پڑھے لکھے کا پتہ کیا حال ہوتا ہے تحقیق والے کا، بولتا ہے یار میں نے اتنا کچھ کیا پھر بھی اللہ نے بات نہیں مانی میری. وہ وسوسوں کا شکار ہوتا ہے اور اس کا ایمان اپنی جگہ مضبوط ہوتا ہے. تو لہذا یہ اس بات کی فضیلت مسلم ہے کہ ایمان کی کوئی آدمی تحقیق کرے، اسلام کی حقانیت کی تحقیق کرے، لیکن مسلمان ہو جائے پہلے، بہتر یہی ہے کہ مسلمان ہو پھر تحقیق کرے. ہاں کوئی کافر خود ہی اس ڈگر پہ چل رہا ہے تو اس کی مرضی ہے، لیکن تحقیق کرتا ہے اسلام کی حقانیت کے دلائل اور اس کے سامنے آتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ اپنے حوالے سے ہم عرض کرتے ہیں کہ جو علم کی فیلڈ سے وابستہ ہوتے ہیں اور علم کے ساتھ ساتھ وہ مثال کے طور پہ سائنس پڑھی، سماجیات پڑھی، معاشرت پڑھی. اب سماج، معاشرت، سائنس، ان چیزوں کو جب قرآن کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور ایسے خوبصورت اصول سامنے آتے ہیں کہ یار جہاں تک یہ 60 70 سال 100 سال 500 سال کی تحقیق کے بعد پہنچے ہیں، قرآن مجید نے وہ اصول کتنا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہوا ہے، تو ان کے ایمان کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے، ان کے ایمان کے اندر اور پختگی آ جاتی ہے. تو اس انداز میں تحقیق جو ہے وہ ٹھیک ہے، وہ بڑی اچھی بات ہے، اس سے ایمان کے اوپر اور پختگی ہوتی اور وہ بندہ دوسروں کے وسوسے سے دور کرنے کا ایک صلاحیت رکھتا ہے، دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس اعتبار سے ٹھیک ہے. لیکن یہ شرط لگا دینا کہ اس کے بغیر ایمان معتبر نہیں، یہ غلط ہے. مفتی صاحب، میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کے جواب میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ایمان جو ہے وہ تقلیدی نہیں ہوتا، تو یہ جو ہم کہتے ہیں جی ہم اشعری ہیں یا ماتریدی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اشعری اور ماتریدی میں کوئی تقلید والی بات نہیں؟ نمبر ایک. دوسرا، ایک آپ نے کہا کہ یہ کہنا کہ میں چونکہ میرے پیر صاحب مانتے ہیں تو میں مانتا ہوں، تو بہت سے اولیاء کرام کے حوالے سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم رب محمد پر ایمان لائے ہیں، تو یہ وہ تقلید والی بات نہیں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں. ٹھیک، پہلی بات ہے اس کے حوالے سے عرض یہ ہے کہ مثال کے ہم ماتریدی ہیں، ٹھیک ہے، احناف کے اندر زیادہ تر ماتریدی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور شوافی وغیرہ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے چلتے ہیں، ہم امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیچھے ہوتے ہیں. لیکن ہم ان کے پیچھے یوں نہیں ہیں کہ ہم خدا کو ایک اس لیے مانتے ہیں کہ امام ماتریدی نے مانا ہوا ہے. اچھا، ہم نبی پاک علیہ السلام کا رسول اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو منصور ماتریدی نے مانا ہوا ہے. ہم جنت جہنم پر ایمان اس لیے رکھتے ہیں کہ ہمارے امام ابو منصور ماتریدی نے مانا ہوا. نہیں، ہرگز اس معنی میں نہیں ہے. وہ صرف یہ ہے کہ ایمان کی کچھ چیزوں کی جو ڈیٹیل ہے، ڈیٹیل ہے، جو تفصیل ہے ان کی، وہ ہمارے سامنے قرآن و حدیث میں صراحت کے ساتھ موجود نہیں ہے. تو اس کی جو تفصیل ہے اور جو اس کی تشریح ہے وہ ان عقیدے کے جو ماہرین تھے انہوں نے بیان کی. بیسک سیم ہے، بیسک تو خود ان کے درمیان ٹوٹلی سیم ہے. امام اشعری اور امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان جو عقیدے کی بنیادی ہیں وہ ساری کی ساری سیم ہے، وہ سب سیم ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آگے اس کے اندر جو ہے وہ تفصیلات کے اندر اختلاف ہے، بعض چیزوں کے اندر ان کی بھی ایک مخصوص مقدار ہے، شاید 20 یا 22 کر کے ہیں وہ، اور وہ اگر وہ پڑھے نا اس کے اوپر بھی کتابیں ہیں باقاعدہ، الاختلاف بین الاشاعرہ والماتریدیہ کے نام سے. تو ان کتابوں کو پڑھے تو وہ پتہ چلتا ہے کہ جن چیزوں میں اختلاف ہے وہ تعبیر و تشریح کے اعتبار سے، اور تعبیر و تشریح جو ہے وہ بھی اس کی تفصیل کے اندر، نہ کہ نفس عقیدے کے اندر اختلاف. تو ہم تشریح و تعبیر جو ہے وہ ہم امام ماتریدی علیہ رحمہ کی تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کے پیچھے چلتے ہیں. تو یہ تعبیر و تشریح ماننا اور چیز ہے، خود نفس ایمان رکھنا یہ اور چیز ہے.
تو یوں ہرگز نہیں ہے، نہ ہم نہ اشاعرہ نہ ماتریدیہ کہ ہم جناب وہ اللہ رسول کو اس لیے مانتے کہ امام اشعری نے مانا اور امام ماتریدی نے مانا، اس کا تو تصور یا وہم بھی جو ہے وہ ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں ہوتا۔ اچھا، اب دوسری بات کہ بعض بزرگوں نے اس طرح فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کو اس لیے مانتا ہوں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ یہ جو فرامین ہوتے ہیں اس کا ہوتا یہ ہے کہ اس کا مفہوم مخالف وہ نہیں ہوتا کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب نہ ہوتا تو ہم نہ مانتے، اس کا مفہوم مخالف یہ نہیں ہوتا، وہ جسٹ اپنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے اظہار کے لیے اور ایک اس حقیقت کے بیان کے لیے کہ ایسا ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کا رب نہ ہو، بہت خوب، ایسا تو ہے ہی نہیں، ایسا ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو دنیا میں تشریف لائے اور آپ جو ہے آپ نے زندگی گزاری، تو اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کو پیدا کرنے والا ہے، تو اس حقیقت کی جو تعبیر ہے وہ گویا انہوں نے اس انداز میں کر دی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کا اظہار بھی ہو گیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کا اظہار بھی ہو گیا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خدا کے ساتھ تعلق اور انتہائی قریبی تعلق یعنی انتہائی قرب کا بھی اظہار ہو گیا۔ یہ اس اعتبار سے اس کی مثال یوں سمجھے، جیسے مثال کی طرف قرآن پاک کے اندر ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، بہت خوب، اے حبیب تیرے رب کی قسم، لوگ مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہیں اپنا حاکم نہ تسلیم کر لیں، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر تیرے رب کی قسم، حالانکہ رب تو رب العالمین ہے، لیکن تیرے رب کی قسم کیوں ہے؟ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شرف اور عظمت کے اظہار کے لیے کہ آپ کا خدا کی بارگاہ میں ایسا مقام، ایسا مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ربوبیت کی نسبت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کرتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں۔ تو جو بزرگوں نے اس طرح کے جملے فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے مانتے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے، تو کیا وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ رب العالمین ہے؟ کیا وہ اس لیے نہیں مانتے کہ وہ رب العالمین ہے؟ اس لیے بھی مانتے۔ کیا بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے؟ کیا الحمدللہ نہیں پڑھتے تھے؟ الحمدللہ رب العالمین، تو رب العالمین بھی مانتے تھے۔ ہم کہتے ہیں ہم خدا کو مانتے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ جملہ درست ہے، کوئی حرج تو نہیں اس کے اندر۔ ہم خدا کو مانتے ہیں کیونکہ وہ رب العالمین ہے، تو اگر یہ کہہ دیں کہ ہم خدا کو مانتے ہیں کیونکہ وہ محمد کا رب ہے، بہت خوبصورت نظیر مفتی صاحب، بہت خوب۔ تو اس میں کیا فرق آیا؟ فرق صرف یہ آ رہا ہے کہ رب العالمین کہنے میں ایک اور انداز کی اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اظہار ہے کہ عالمین کا رب ہے، جہانوں کا رب ہے، وہ کائنات کا رب ہے، یونیورس کا، عوالم کا، عالمین کا رب ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ نسبت کرنے کے اندر وہاں پر ایک دوسرے اعتبار سے عظمت کا اظہار ہے کہ خدا وہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ رب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی رب ہے۔ تو لہذا رب العالمین ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کیونکہ وہ عالمین کا رب ہے، ہم اللہ تعالیٰ کو اس لیے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ہے۔ تو یہ تعبیر کا انداز ایک مختلف ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ ذکر اس لیے کیا جا رہا ہے کہ وہاں اپنا سرکار سے تعلق اور سرکار کا خدا سے تعلق ہے، جیسے فلا و ربیکا کے اندر موجود ہے، تو یہ اس انداز کے اندر ایک تعبیر ہے۔ بالکل بات واضح ہو گئی۔ اسی سے ریلیٹڈ جو ہم نے ابھی تک ڈسکشن کی ہے، دین کی ترویج اور اشاعت کے لیے کوششیں مختلف صورتوں میں، ہمارے ہاں جیسے دین کی ترویج ہوتی ہے دعوت اسلامی کے ماحول میں جو ہوتی ہے، تبلیغ، نیکی کی دعوت، نماز کی دعوت، روزے کی دعوت، گناہوں کو چھوڑنے کی دعوت۔ اچھا، جب ہم سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتے ہیں، ابتدائے اسلام میں دیکھتے ہیں، تو یہ چیزیں بعد میں پہلے ایمان کی دعوت دی جاتی تھی۔ تو سوال یہ ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم رستے سے ہٹ گئے، ہم ایمان کی دعوت نہیں دے رہے بلکہ ان چیزوں کی دعوت دے رہے ہیں؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے تھے، ٹھیک ہے، یہ دعوت تھی کافروں کو، ٹھیک ہے، آپ ایمان کی دعوت دیتے تھے۔ لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں جو آپ نے قیام فرمایا اور آپ نے ایک عرصہ وہاں پر گزارا، 10 سال وہاں گزارے، ان 10 سالوں کے اندر جو آپ جمعے میں تبلیغ فرماتے تھے وہ کیا ہوتی تھی؟ جو آپ ہر روز فجر کے بعد یا موقع بہ موقع کسی بھی دن کسی بھی وقت جو آپ دعوت دیتے تھے، وہ کس چیز کی دعوت ہوتی تھی؟ جو آپ صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کو کون سی دعوت دیا کرتے تھے؟ جو اصحاب صفہ 24 آورز وہاں پر بیٹھتے تھے، رہتے تھے،
اور نبی پاک علیہ السلام کثرت کے ساتھ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے تو ان کو کون سی دعوت دیا کرتے تھے؟ جو آپ بطور خاص ہر ہفتے مسجد قباء شریف جایا کرتے تھے تو وہاں جا کے کون سی دعوت دیا کرتے تھے؟ بہت خوب. تو بھئی مسلمانوں کو جو دعوت دیں گے ان کو نئے سرے سے مسلمان ہونے کی دعوت تو نہیں دیں گے نا. ٹھیک ہے جی. ان کو تو نماز، روزے، نیکی، خوف خدا، صبر، شکر، توکل، قناعت، اللہ کی رضا، اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر، جنت کی تیاری اور جہنم سے ڈرنا اور گناہوں سے بچنا اور نیکیاں کرنا، تو مسلمانوں کو تو یہ کہا جائے گا. انہی کا مجموعہ ہے نا احادیث کے اندر، جو کتاب الرقاق کے اندر اور کتاب المواعظ کے اندر جو اتنا بڑا ذخیرہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نماز کی، روزے کی، نیکی کی، خوف خدا کی، یہ ساری دعوتیں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. غیبت سے بچنے کی جو آپ نے فرمایا، تو غیبت سے بچنے ہی کی وہ دعوت تھی. چغلی سے، جھوٹ سے، گالی سے، وعدہ خلافی سے اور کسی کو برا بلا کہنے سے، پڑوسیوں کے حقوق، تو یہ سارے سرکار اسلام نے ہی بیان فرمائے نا. تو یہ مسلمانوں کو بیان فرماتے تھے. ہاں جہاں غیر مسلموں کو دعوت دینے کی حاجت ہوتی تھی وہاں پر اسلام کی دعوت دی جاتی. غیر مسلموں کو جا کے پہلی دعوت یہ نہیں دی جاتی تھی کہ غیبت نہیں کر رہا، ان کو پہلے اسلام کی دعوت دی جاتی تھی. تو اٹ ڈیپینڈس اپون سچویشن. یہ مختلف حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. آپ کے مخاطبین کون ہیں؟ مخاطبین اگر غیر مسلم ہیں تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں گے. مخاطبین اگر مسلمان ہیں تو آپ ان کو قوت ایمانی کی دعوت دیں گے. ایمان کی نہیں، ایمان کی قوت کی، ایمان کے مظاہر کی، ایمان کی نورانیت، روحانیت کی دعوت دیں گے اور ان دیگر چیزوں کی دعوت دیں گے. تو لہذا یہ ہمیشہ سے یہی چلتا آیا ہے. دعوت اسلامی کے اندر بھی آپ کے سامنے ہے، لوگ مسلمان ہوتے رہتے، غیر مسلم مسلمان ہوتے رہتے، ان کی خبریں بھی آتی رہتی. تو جہاں غیر مسلم ہوتے وہاں پر اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور جہاں پر مسلمان ہوتے وہاں پر جو اسلامی احکام ہیں ان کی دعوت دی جاتی. تو اسلامی احکام کی دعوت دینا بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. بعض لوگ ایسا بول بھی دیتے ہیں، بعضوں کو نیکی کی دعوت دینا تو وہ بولتے کہ تبلیغ کرے تو جا کے غیر مسلموں کو کرو. جی جی جی. تو بھئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مدینہ منورہ میں تبلیغ کی تھی وہ غیر مسلموں کو کی تھی یا مسلمانوں کو کی تھی؟ بہت خوب. مسلمان. اور جو ان کو تبلیغ کی تھی، وہ ان کو جو نیکی کی دعوت دی تھی تو وہ تو نماز کی اور انہی چیزوں کی تھی، گناہوں سے بچنے کی، نیکیاں کرنے کی، وہ اسی کی دعوت دی گئی تھی. تو لہٰذا اکارڈنگ ٹو سچویشن جو ہے وہ صورتحال مختلف ہو جاتی ہے. اچھا، پھر اس کے اندر ایک اور چیز بھی ہے کہ ہمارا زیادہ فوکس مسلمانوں پہ کیوں ہے؟ ایک تو اس وجہ سے کہ ہماری جو ایکسیس ہے، ہمارا جو رسائی ہے ہماری، وہ مسلمانوں تک ہے. ایک بات یہ ہے. دوسری بات یہ بھی ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ جو مسلمان ہیں نا یہ ہمارا کیپٹل ہے. ٹھیک ہے. اور جو غیر مسلم ہیں یہ ہمارا پروفٹ ہے. ٹھیک. بہت خوب، بہت خوبصورت مثال. تو سب سے پہلے کیپٹل بچایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد پروفٹ کی طرف جاتے ہیں. یعنی غیر مسلم اگر مسلمان ہو جائے تو یہ ہمارا پروفٹ ہو گیا کہ بھئی اور بھی مسلمان ہو گئے. لیکن ہمارے ہی مسلمان اگر ضائع ہو جائیں، ان کا ہی ایمان ضائع ہو رہا تو یہ کیپٹل ضائع ہو جائے گا. تو لہذا پہلے کیپٹل کو بچانے کی کوشش کی جاتی ہے، پھر آدمی بینیفٹ کا سوچتا ہے. تو اس وجہ سے بھی یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے، مسلمانوں کو جو ہے وہ نیکی کی اور نیکیوں کی اور نماز کی اور دیگر چیزوں کی دعوت دی جاتی ہے. آج کے سلسلے میں بہت سی خوبصورت باتیں کی گئیں. ایمان کے تحقیقی ہونے یا تقلیدی ہونے کے حوالے سے وضاحت کی گئی، اور اسی طریقے سے اسلام پر صحیح طریقے سے چلنا اور پھر اسلام کو صحیح طریقے سے ماننا اور بہت سی باتیں. آئی ہوپ دس سلسلہ واز ویری انٹرسٹنگ ٹوڈے. سو انشاءاللہ سی یو اگین. اگلے سلسلے میں ملاقات ہوگی. اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دھیروں سے نکالے یہ پھیلائے اجالے یہ کھولے بند آنکھوں کو گرتوں کو سنبھالے یہ علم روشنی